بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ ساتھی جلدی آ جائیں. آج ہمارا جو محاضرہ ہے وہ حج اور عمرے کی ترتیب کا ہے. میری کوئی مستقل تیاری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آنا جانا رہا ہے کافی سارا، تو اس لیے کافی سارے مسائل پہلے سے ذہن میں ہیں، علماء سے پوچھے ہوئے ہیں، بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے. تو میں نے جو ترتیب اس لحاظ سے بنائی تھی کہ عوام کو بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو آج میری یہ سمجھنے خوش نصیبی ہے کہ مجھے علماء کرام اور مفتیان کرام کے درمیان یہ بات کرنے کی سعادت مل رہی ہے. لیکن میری ترتیب فقہی ترتیب نہیں ہوگی، البتہ فقہی ترتیب درمیان میں خود ہی آئے گی انشاءاللہ. جو ساتھی دور بیٹھے نا قریب آ جائیں، تھوڑا سا لمبا کام ہے تو اس لیے آپ بور نہ ہو جائیں. ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. 10-15 منٹ میں عمرے کا طریقہ سمجھیں گے اور آگے ہی 10-15 منٹ میں حج کا طریقہ. ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اس پیپر کے اوپر، عمرے کی، اور دوسرے پیپر کے اوپر حج کی. دوسرا پیپر آپ لوگ کھول لیں. اصل میں ہم لوگ جب بھی حج اور عمرے کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا شروع کہاں سے کریں. شروع کرنا ہے، ہم نے سامان کیا کیا لینا ہے. ٹھیک ہے، سامان کی ساری لسٹ یہ بنی ہوئی ہے. میں نے ایک پیپر چپکایا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا سامان لے کے آنا ہے اس کے اندر ساری لسٹ بنی ہوئی ہے. احرام لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ایک بیگ لینا ہے، ایک بیلٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ علماء کرام ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس حساب سے ہے. احرام انسلہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو معلوم ہے. سفید ہونا ضروری نہیں ہے لیکن معتد بھی سفید ہے. بھی کوئی کون بات کر رہا ہے؟ ہر بات بڑی اہم ہے. اگر ایک بات بھی اسکپ ہوگی نا تو سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. 2 حج کر چکا. ہمارے مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں اور بڑے ہمارے ایک ساتھی مکے میں رہتے ہیں. کہنے لگے جی حج کرنے میں نے قران بڑی خواہش ہے کہ قران کروں. میں نے کہا بسم اللہ کرو. طریقہ سارا سمجھایا قران کا، ایسے کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، سارا طریقہ قران کا سمجھایا. جو قربانی کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے. اے میاں تو مکے کا، تو قران کیوں کر رہا ہے؟ مجھے مفتی صاحب نے کہا. تو اس مفتی صاحب نے غنیۃ الناسک کا ترجمہ کیا اردو میں، ٹھیک ہے، جو میرے سے رابطے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کرو. غنیۃ الناسک کا ترجمہ کیا اور اس نے کہا میاں جانور لے رہے نا کافی سارے لے دو، کیونکہ کافی سارے دم تمہارے اوپر آ چکے ہیں. تو کیوں ہوگا کہ مکے والا تو افراد کرتا ہے، وہ قران کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میں نے 21 دم کروائے ان لوگوں سے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر مس ہو گیا نا، رہ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس نے تو مجھے کتنی دعائیں یا بددعائیں دی ہوں گی مجھے نہیں پتا، مجھے تو بہرحال وہ کیا چاہیے. تو دیکھو جی یہ سامان ہے، اس میں احرام، ٹھیک ہے، احرام کی 2 چادریں. کچھ باتیں میں مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھو احرام کی ہر چادر چل جاتی ہے، انسلی ہونی چاہیے، لیکن باریک چادر مت لیجیے گا. لٹھے والی چادر ملتی ہے عام طور پہ، وہ نہیں لینا. جب بھی گرمی ہو سردی ہو تولی والی چادر لینا، صحیح ہے، ورنہ لٹھے میں سب کچھ نظر آتا ہے. وہاں پسینہ بہت آتا ہے اور وہ جب بند جاتی ہے اور چپک جاتی ہے تو ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہاں کی عام گرمی 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے، تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے. تو یہ دیکھیں جی، تو ہم نے احرام لیا، ٹھیک ہے، اور دیگر سامان. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کون سا سامان مجھے لینا ہے اور کون کون سا سامان ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں سب کچھ دیا ہوا ہے. عمرے کے لیے اوپر چیزیں ہیں اور جو حج ہے نا اس کے لیے خاص طور پہ مینا کے اندر قیام کرنا، اس میں یہ چند چیزیں ہیں. ابھی تو آپ حضرات کے سامنے مینا اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، میں بنیادی طور پہ چیزیں بتا رہا ہوں. آپ لوگ جب عمرے کے لیے یہاں سے نکلیں گے، حج کے لیے نکلیں گے، تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھو 3 قسم کے حج ہیں، افراد ہے، قران ہے اور تمتع ہے. ہم صرف تمتع کے بارے میں سمجھیں گے. تمتع سمجھ لیں تو افراد اور قران خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم فی الحال فوکس کریں گے تمتع کے اوپر. تمتع کیا ہوتا ہے؟ جس میں عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد حج کرتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد قربانی کر کے احرام کھولتے ہیں اور پھر حج کے ارکان مکمل کرتے ہیں. اس کو تمتع کہتے ہیں. نہیں، تمتع 2 حصوں میں ہوتا ہے، افراد اور قران ایک حصے میں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو تمتع 2 حصوں میں ہے، یعنی پہلے عمرہ کا مکمل کام کریں گے اور اس کے بعد حج کا مکمل کام کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہمیں تو عمرہ کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، کیونکہ یہ چیز ہے کرنے سے آتی ہے،
صرف پڑھنے سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو عمرے کا طریقہ یہ سارا پیپر پہ میں نے قدم بقدم لکھا ہے, یعنی ہر قدم پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. دیکھو جی, عمرے کے 2 فرائض ہیں, میقات سے احرام باندھنا اور طواف کرنا, یہ 2 فرائض ہیں عمرے کے. ٹھیک ہے, واجبات آگے 2 ہیں. ہم فرائض واجبات میں نہیں جائیں گے, طریقہ کار سمجھیں گے. آپ اس پیپر کو بالکل الٹ دیں, یہاں پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے, دیکھ رہے ہو جی, یہ نقشہ بنا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ چونکہ علماء کرام ہے تو میں اس ترتیب سے نہیں چل رہا تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے, فقہی قیودات جو ہیں وہ بھی سمجھ میں. یہ نقشہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ والا یہ تو میری طرف دیکھیں, یہ والا نقشہ بنا ہوا ہے. اس میں آپ کو 2 حدود دکھائی دے رہی ہے. ایک بڑی حدود ہے اور ایک اس کے اندر چھوٹی حدود ہے. ٹھیک ہے, جو بڑی حدود ہیں یہ دیکھیں, ایک حدود میقات ہے اور ایک حدود حرم ہے. ٹھیک ہے جی, جو لوگ باہر سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ باہر سے جا رہے ہو, آفاقی اور غیر آفاقی اصطلاح میں استعمال نہیں کر رہا, جو لوگ باہر سے جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے جا رہے ہیں, جیسے ہم پاکستان سے جا رہے ہیں, تو ہم لوگ کا جو احرام ہے یہ حدود حرم سے شروع ہوگا. سمجھ لو جی, یہ جو باہر کی حدود ہے نا, یہ باہر کی حدود ہے, ان باہر کی حدود سے ہمارا احرام شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب ہم وہاں پہ عمرہ ایک دفعہ کر لیں گے, دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو پھر ہم جو اندر کی حدود ہیں یہاں سے ہمارا احرام شروع ہوگا. سمجھ رہے ہو, یہ 2 حدود کا کیا مطلب ہے. جو ہم باہر سے جائیں گے تو اس حدود سے اگر ہم گزر گئے بغیر احرام کے اس حدود سے گزر گئے تو دم واجب ہوگا. سمجھ رہے ہیں, یہ مسئلہ بڑا تفصیلی ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھی نے ایک مسئلہ بھی حل کیا, غالباً طیب اللہ نے مسئلہ حل کیا تھا کہ جدہ چلے گئے تھے بغیر احرام کے, تو اس میں کچھ گنجائش ہے, اس میں تفصیلات ہیں, لیکن اتنی بنیادی بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو کہ ہم نے جب جانا ہے تو اس میقات سے جو باہر کی حد ہے, اس میں سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے. سمجھ رہے میری بات, سمجھ گئے. اب ہم جب یہاں سے احرام باندھتے ہیں تو احرام کے ساتھ ہی نیت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, احرام کی نیت ہوتی ہے میقات سے پہلے. اب بھلے سے چادر پہن کے فوراً کر لیں یا جہاز اڑنے کے بعد کر لیں. سمجھ رہے میری بات, احرام نام چادر باندھنے کا نہیں ہے, احرام نام ہے نیت کرنے کا. ٹھیک ہے, چادر باندھ لی تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے نیت ہو جائے, نیت الگ سے کرنی پڑتی ہے. دیکھو چادر, میں آپ کو طریقہ کا سمجھاتا ہوں. چادر جو باندھنی ہے تھوڑی ٹانگیں پھیلا کے, سمجھ رہے ہو, تاکہ آپ کو چلنے میں چادر پھنسے نہیں. تھوڑی اوپر کریں گے, اس کو گھما دیں گے, سمجھ رہے, ٹخنے سے اوپر کر لینا, اور دھیان رکھنا تھوڑا چل کے بھاگ کے دوڑ کے دیکھ لینا کہ ایسا نہ ہو کچھ کھل جائے. ہمارے اکابرین میں سے مولانا حسن جان صاحب گزرے. مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک وہ رمی کے لیے گئے, پتھر مار رہے ہیں, پتھر مارتے مارتے کیا وہاں سے باہر نکلے, دونوں چادریں غائب. سمجھ رہے جی, اچھا یہ چادر ضروری ہے تو انشاءاللہ. تو یہ باندھ کے اس کے اوپر دیکھو, احرام کو کسی چیز سے مضبوط کرنا درست نہیں ہے, مکروہ, علماء نے مکروہ لکھا ہے. لیکن ہم اوپر بیلٹ باندھتے ہیں, اس لیے بیلٹ باندھتے کیونکہ احرام خود جو ہے وہ انسلا ہوتا ہے. اوپر جو بیلٹ باندھیں گے وہ تو سلی ہوئی ہوگی, اس کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں. وہ اس نیت سے بیلٹ استعمال کریں گے کہ اس میں ہم سامان رکھ سکیں, کہ بیلٹ کے اندر آپ جو ہے پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں, تصویر رکھ سکتے ہیں, طواف کی تصویر رکھ سکتے ہیں, یہ سب چیزیں رکھ سکتے ہیں. دیکھو احرام ہم نے جب باندھنا ہے تو اس سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے اپنا نیت بنائیں, اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں حاضری ہے, صفائی ستھرائی, وضو کرنا ہے, بنیت طہارت کرنا ہے, بنیت احرام نہیں. ٹھیک ہے جی, احرام باندھنا, ہوائی چپل پہن لینا. ہوائی چپل دیکھیے آپ لوگوں نے, طلبا کے بس تو ویسی ہوائی چپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خواتین کا جو احرام ہوگا نا وہ چادریں نہیں ہوگا, خواتین اپنے کپڑے ہی پہن کے رکھیں گی, ان کا احرام چادریں پہننا نہیں ہوتا, ان کا احرام نیت سے ہوتا ہے. 1-2 قیودات ہوتی ہیں, وہ میں نے آگے لکھی ہوئی ہیں. سر ڈھک کے نفل پڑھنا ہے. ٹھیک, گھر سے نکلنا, ایئرپورٹ کے معاملات, اس کے لیے آپ کو, آپ کی جب فلائٹ ہے تو آپ کو 4 گھنٹے پہلے تیاری کرنی ہے. 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے, تو 4 گھنٹے پہلے آپ, یعنی 1 گھنٹہ پہلے آپ وضو وغیرہ, طہارت وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب جہاز میں بیٹھیں گے, امیگریشن کے معاملات ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جانا, آپ لوگ جا تو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے تو اس وقت دوبارہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. جب جہاز بلند ہوگا تو اطمینان ہونے کے بعد, یعنی کھانا پینا کھانے کے بعد آرام سے, نہیں آج کل کھانا پینا تو مل نہیں رہا,
ٹھیک ہے، تو جب موقع ملے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ حدود حرم شروع ہو رہی ہیں، عمرے کی نیت کر لیں. تو اس وقت بھی سب لوگ مل کے نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسی وقت نیت کر سکتے ہیں. نیت کی زبانی عمرے کی نیت کر لی، ورنہ پیچھے میں نے عمرے کی نیت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. ٹھیک ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ علماء کرام میں الفاظ ضروری نہیں ہے، نیت ضروری. تو اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تلبیہ یعنی نیت کے ہونے کے بعد سب سے بڑا ذکر تلبیہ. میں سجی کے ساتھ مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بھی 1-2 جگہ پر تربیت کے لیے گیا تو سجی نے وہاں پر یہی بات ارشاد کی. اب سب سے بڑا عمل کل خفض ورفع. سجی وقت میں جی اسے جی اسے جی 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 جزاک اللہ جزاک. یہ پیچھے جو میں نے نقشہ بنایا اس نقشے کو حدود میقات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو حدود میقات سے پہلے اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر کہ آپ لوگ احرام کی نیت عمرے کی نیت کر لیں، لیکن آپ لوگ پہلے ہی نیت کر لیں. جب جہاز میں بیٹھے اس وقت نیت کر لیں، ورنہ اس وقت نیت کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی ذکر کریں. تلبیہ پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی ذکر کرنا. دیکھیں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، بہت باریک پوائنٹ ہے. ہمارے پاس ایک دفعہ مسئلہ آیا تو میں نے کہا احرام ہو گیا. جب استاذی سے پوچھا تو استاذی نے منع کر دیا. تمہیں کس نے کہا؟ جب ذکر ہی نہیں کیا، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، ایسے ہی بس ذہن میں سوچ لیا کہ عمرے کی ہے، اس کے بعد ذکر کیا. ذکر ضروری ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ حضرات کو تھوڑا اشارہ اس لیے کروں کہ اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جب احرام باندھ لیا یعنی احرام کی نیت کر لی، احرام کی نیت ہوگی جہاز میں بیٹھ کے ہوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت، جب بھی آپ حضرات نے نیت کر لی اس وقت احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی. ٹھیک ہے جی، احرام کی پابندیاں دیکھیں جی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، صابن کا استعمال نہیں کر سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، جسم کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو یا خوشبودار تیل استعمال نہیں کر سکتا، ہم بستری یا ہم بستری کی طرف رغبت والی کوئی چیز، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا، سر اور داڑھی کو کنگھی نہیں کر سکتا، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو خارج کرنا بھی مکروہ ہے، خوشبو میں بسائے ہوئے کپڑے بھی استعمال نہیں کر سکتا. خواتین کے لیے جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ خواتین تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں جدہ اترا ہوں تو ہاتھ جو ہے وہ چپ 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 کر کے نا کچھ ہو رہے تھے، بچے کو کوئی چیز کھلائی تھی، تو میں نے وہاں پہ خوشبو والا رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھانے لگا تو کسی نے ہاتھ مارا، دھام سے نیچے گیا. میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے پھر کہنے لگا، پھر انہوں نے کہا یاد ہے، میں نے کہا پورا بکرا ہونے لگا تھا میرے ذمہ. ایسے ہی غریب آدمی بکرا میرے ذمہ لگنے لگا تھا. تو اس وقت یاد آیا، فوراً یاد نہیں آتا. تو ان چیزوں کو بار بار ذہن نشین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھو ہم نے استاد جی سے سنا اور خود بھی اس کا تجربہ کیا کہ جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں تو فوراً حرم کعبہ نہ چلے جائیں. سمجھ رہے؟ فوراً حرم نہیں جانا. آپ مکے اتریں گے، جدہ اتریں گے یا مدینہ اتریں گے، جہاں بھی آپ اتریں، یا طائف اتریں یا ریاض، جہاں بھی آپ جب بھی مکے پہنچے تو آپ ڈائریکٹ عمرے کے لیے نہ چلے جائیں. پہلے ہوٹل میں جائیں، آرام کریں، عبادت کے لیے تازہ دم ہو. اگر پہلے آپ حرم چلے گئے تو حرم میں جاتے ہی جو دعا ملتی ہے وہ دعا بہت بڑی ہے. اگر آپ نے بے دھیانی میں حرم پہ نظر ڈال دی تو پھر وہ موقع چلا جائے گا. ٹھیک، تو سب سے پہلے 3-4 گھنٹے آرام کریں. جیسے ایک سمجھے آپ کی فلائٹ صبح 9 بجے کی ہے تو ذہن میں رکھیں رات 9 بجے آپ مکے پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں پکا رکھنا.
اگر آپ کی فلائٹ رات 11 بجے کی تو صبح 11 بجے آپ مکے پہنچیں گے. تو فلائٹ تو 4 گھنٹے کی, آپ 5 گھنٹے کا حساب نہیں رکھنا. تو یہاں سے 4 گھنٹے تو جدہ, اس کے بعد 1 گھنٹے میں مکے پہنچ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کم از کم 12 گھنٹے کا ٹائم اپنا ذہن میں رکھیے گا. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ڈائریکٹ مکے نہیں جاتے, وہ عزیزیہ جاتے ہیں. عزیزیہ جاتے ہیں, وہاں سے مکہ جو ہے وہ تھوڑے فاصلے پر ہے, 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 2 گاڑیاں بدلی کرنی پڑتی ہیں, یہ سب ہوتا ہے. تو براہ راست کبھی ڈائریکٹ مکہ حرم شریف میں نہیں جانا, یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ جس کو بھی تربیت دیں تو یہ بتائیں براہ راست نہیں جانا بلکہ آرام کر کے جانا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہوگی انتظامی چیزیں. ٹھیک ہے, آپ آگے ضروری چیزیں, آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ کا سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. اب کثرت سے تلبیہ پڑھیں, اور مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں, خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں, یہ ان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب کعبۃ اللہ جائیں, عجیب و غریب منظر ہوتے ہیں وہاں پہ. جو لوگ کعبۃ اللہ جا رہے ہوتے ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر, کچھ عجیب ایسی کیفیات ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں کیا جوش آیا ہوا. ٹھیک ہے, اس جوش کے اندر اپنے آپ کو رنگنا ہے, اپنے آپ کو دیوانہ بنانا. کہ ایک اور مزیدار قصہ سنو. میرے ساتھ ایک دو ساتھی گئے, سب بے چین پریشان, کیا ہوا؟ اب جدے میں گھوم رہے تھے, کیا کریں, احرام میں سگریٹ نہیں پی سکتے نا, آپ کیا کریں, اس میں اسمیل ہوتی ہے احرام میں. بڑے پریشان گھوم رہے. اب مجھے اندازہ نہیں تھا, میں نے ادھر سے رابطہ کیا کسی سے, بڑی مشکل سے ان سے وائی فائی لیا, لے کے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا احرام میں سگریٹ تو پی سکتے ہیں. اب یقین کریں اس بندے نے اتنی مجھے دعائیں دی, اتنی دعائیں دی. ایک مسئلے کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے, وہاں جا کے مسائل کی اہمیت بڑی زیادہ. تو مسائل پہلے سیکھ کے دیں. ٹھیک ہے, کوئی امیر کبیر بندہ تو ہو سکتا ہے کچھ نکال کے دے دیتا, لیکن اچھا جی, ایک دو دفعہ مجھے پیسے بھی ملے, ایسے نہیں, ایک دو مسئلے بتائے مجھے 100 ریال بھی ملے. میں حساب بغیر پورے تقریباً کتنے 4,500 روپے پاکستانی بن رہے تھے. میں نے کہا یار کمال ہو گیا. اچھا جی, آگے بڑھو جی. جب آرام کر لیا, آرام کے بعد آپ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں گے تو احرام آپ کا بدستور ہوگا, سر آپ کا ننگا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی مفتی تقریش میں سب کی یادیں کا آیا تھا اس مہینے میں, تو اس نے فرمایا کہ میں ایسی سردی میں مکے گیا کہ ایسی سردی میں نے نہ پہلے کبھی دیکھی نہ بعد میں دیکھی. تو میں نے ایسے کیا کہ اپنے احرام کے اوپر کمبل اوڑھ لیا. ٹھیک ہے, احرام کے اوپر کمبل اوڑھ لیا اور اسی کے ساتھ میں نے عمرہ کیا. سمجھ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر گرم چیز کو لے سکتے, البتہ اس کو سر پہ نہیں اوڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. اب احرام باندھنے نیچے کا تو میں نے طریقہ بتا دیا آپ کو, اوپر کا احرام جو ہے وہ آپ کا پورا ایسے ہوگا. سمجھ رہے, پورا اس طریقے سے احرام ہوگا اور اس طریقے سے باندھنا. جیسے عورتیں چادر لیتی ہیں نا, آپ اسی طریقے سے لیں گے. بغلیں نظر آ رہی ہوئی. ٹھیک ہے, پیٹ مبارک بھی نظر, یہ چادر چھوٹی ہے تو دوسری چادر میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, وہ چادر کو ادھر پھنسا لیتے ہیں اور ادھر کی چادر کو ادھر پھنسا لیتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے, شرعی طور پہ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, کسی کو بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا بہت ہی زیادہ, تو وہ اس حساب سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو جی, اب جب آپ حرم میں آئے تو حرم کے دروازے اس لحاظ سے بنے ہیں کہ آپ جس دروازے سے مرضی داخل ہو آپ کو حرم شریف سیدھا نظر آئے گا. اب یہ سب سے بڑا موقع ہے, اس موقع پہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے قبول ہوتی ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے جب بھی کہا, میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جب بھی داخل ہوگے کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا مانگو گے, کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا مانگو گے حرم شریف کو دے. باب فہد سے داخل ہوں یا باب عبدالعزیز سے داخل ہوں یا باب عبداللہ سے داخل ہوں, میرا جو تجربہ ہے سب سے زیادہ بہتر باب عبدالعزیز ہے. باب عبدالعزیز بالکل مکہ ٹاور کے بالکل سامنے ہے, اس کے ساتھ ایک پل آتا ہے, پل تو شاید ابھی ختم ہو گیا. تو باب عبدالعزیز ایک تو حرم کے بالکل نزدیک کھلتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس سے حرم پورا نظر آتا ہے. بقیہ میں کچھ جیسے باب فہد اس میں نیچے کا حصہ چھپ جاتا ہے, لیکن اس سے پورا نظر آتا ہے. ایک جگہ پہ سائڈ پر ہو کے میں نے کہا سائڈ پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک دفعہ میں گیا, میں راستے میں کھڑا, میں کہ دیوانوں کی طرح کھڑے ہو, پیچھے ایک کک ماری کا دیوانے پیچھے ہٹ گئے. سمجھ میں ایک بزرگ کہتے ہیں سائڈ پہ کھڑے ہو, تو بزرگوں کی بات ماننی چاہیے. تو سائڈ پہ کھڑے ہو, کسی جگہ ٹیک لگائیں, بعض دفعہ چھوٹتے کھڑے نہیں ہونے دیتے. 50 چیزیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یلا 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 راستہ نہیں ہو, راستہ دو. آپ کو ٹھوکر شوکر بھی مارتے ہیں, لیکن آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کوشش کرنی, آدھا گھنٹہ دعائیں مانگنی ہے اپنی شادی کے لیے, اپنے بچوں کی شادی کے لیے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ جو آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
دعا مانگنے کے بعد پھر آپ حرم شریف میں نیچے اتریں گے. مطاف بعد میں آتا ہے, سمجھ رہے؟ مطاف 15-20 سیڑھیاں نیچے اتر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, حرم شریف نیچے ہے, پھر مسجد حرام پوری اوپر بنی ہوئی ہے. اب جب یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ نے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود کے سامنے سے. ٹھیک ہے جی. حجر اسود کی کیا نشانی ہے؟ پورے حرم میں دیکھیں گے آپ کو ایک کونے پر نا یہ سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی. جیسے یہ ہے نا آپ کا لگا ہوا, ہم اس کو اے سی سمجھ رہے تھے لیکن یہ صرف تارے گزارنے کے لیے نکلا. تو جیسے یہ ہے تو ایک پورا حصہ تقریباً 3-4 فٹ کا لمبا, کبھی لیٹا ہوا کبھی کھڑا ہوا, آپ کو نظر آئے گا سبز رنگ کی لائٹوں میں. ٹھیک ہے, یہ سبز رنگ کی لائٹیں بتاتی ہیں کہ حجر اسود اس طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور حجر اسود کے سامنے آتے ہی طواف کی نیت کریں گے. طواف کی نیت میں نے پیچھے لکھی ہوئی, اور اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے. دایاں کندھا ننگا کر کے, اور اس کو کہتے ہیں اجتباء. کیا کہتے ہیں جی؟ اجتباء. اجتباء کے بعد آپ لوگ عمرے کی نیت کریں گے اور اس کے ساتھ آپ استلام کریں گے. کیا کریں گے جی؟ استلام. دیکھو حجر اسود کے پاس جانے کا آپ کو موقع مل جائے, ٹھیک ہے, آپ کے یار میں تو نوشکی کرانا ہوں, میں پیچھے چھوڑوں گا نہیں کسی کو, میں سب کو ادھر سے مت. آپ حجر اسود کے پاس چلے جائیں گے, اس کو بوسہ دیں گے, آپ کے منہ پہ ساری خوشبو لگ جائے گی, سارا آپ کا عمرہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک عدد بکرا دینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کا دھیان رکھنا کہ آپ حجر اسود کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ استلام کریں گے. استلام یہ ہوتا ہے ہاتھ اس طریقے سے کیے اور چوم لیے. میں بڑی تسلی سے کروں, وہاں اتنی تسلی کوئی نہیں ملتی. آپ یوں کریں گے 3 بندے تو اس سے ٹکرائیں گے اور 4 بندے اس سے ٹکرائیں گے. ٹھیک, آپ کو فوراً کرنا پڑے گا. فوراً استلام کیا یوں, اس کو کہتے ہیں استلام. ٹھیک ہے, ہمارے بعض ساتھی ہوئے یہ بوسے کی آواز آنا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, ایسی اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے. سب سے پہلے میں نماز بوسے کی آواز نہیں ہونی چاہیے. ہلکا سا اپنے انگلیوں کو یوں کیا اور یوں بوسہ دے دیا, اس کو کہتے ہیں استلام. ٹھیک ہے, یہ ہر طواف کے شروع میں ہوگا. یہاں سب سے پہلے تو لازم ہے, بقیہ میں مستحب ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ہاتھوں سے استلام فرمایا, اس کے بعد آپ کے پاس جھڑی تھی محجن, آپ اس چھڑی سے استلام کر چھڑی کو اوپر کیا پھر اس کو چوم لیا. تو آپ چھڑی وڑی لے کے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اور شدت بڑھ گیا آپ کو کہیں اور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہاتھ سے استلام کیا اور استلام کر کے اس کے بعد ہم استباء کریں گے. سب سے پہلے ہم استباء کریں گے. ٹھیک ہے, استلام کریں گے, یہ سب چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد ہم کریں گے رمل. ٹھیک ہے, رمل کا تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, میں جب پہلی مرتبہ جا رہا تھا, میں اپنی فریال مسجد, امین مسجد, ملیر سب مولویوں کے پاس کیا. میں نے کہا عمرہ کیا ہوا ہے؟ کہتے کوئی نہیں کیا ہوا. میں نے کہا رمل کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ نہیں. میں نے کیا ہوا تو نہیں. میں نے کہا آپ بتائیں گے. تو ایک بابا جی سے پوچھا, میں نے عمرے بھی کیا, میں حج بھی کیا ہوا. رمل کیسے کرتے, کسی عالم سے پوچھا؟ نہیں, ہم تو ایسے چلتے ہیں آکڑ آکڑ کے. تو پھر میں نے وہاں پر جا کے سمجھا, اپنی علماء سے پوچھا. رمل جو ہے نا, رمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کے پاؤں ہلکے سے اٹھے ہوئے ہوں اور دوسروں کی نسبت تھوڑا سا تیز چلے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا تیز چلے, یہ نیچے کا حصہ ہوگا اور اوپر کا تھوڑا کندھے گھما گھما. اس کو کہتے ہیں رمل. ٹھیک ہے, مجھے بھول گیا 3 چکر یا 4 چکر رمل ہوگا. کیا لکھا ہوا ہے؟ شروع کے 3 چکر رمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رمل کے ہوتے ہیں استباء مستقل 7 چکروں میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور رمل ہوتے ہیں 3 چکروں میں. شروع کے 3 چکر اکڑ اکڑ کے کرنے ہوں گے. اگر آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے جو اگر پیدا ہو چکی ہے تو وہ کہیں آپ کا احرام پیچھے سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے, احرام پیچھے سے پکڑو, آپ ہلکا ہلکا چلتے رہو. وہ خواتین کے لیے رمل نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے. سمجھ رہے جی, ورنہ اگر وہاں پہ گم ہوگی تو پھر شام تک نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, طریقہ سمجھ میں آ گیا طواف شروع کرنے کا. ٹھیک ہے, جہاں سب لوگ گھوم رہے ہوں گے نا اسی طرف آپ گھومنا شروع کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں طواف. ٹھیک ہے, آپ مخالف میں گھوم ہی نہیں سکتے, آپ مخالف میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, آپ حجر اسود کو استلام کریں گے اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف نکل جائیں گے. یوں آپ رمل اور استباء کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہر چکر کے شروع میں استلام کریں گے. ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا, ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا, ایک چکر مکمل ہوا استلام کیا. ٹھیک ہے جی, طریقہ سمجھ میں آ گیا. پہلے 3 چکروں میں رمل, 7 چکر پورے ہوں گے. میں تو بھول گیا, 6 چکر ہوئے, پتہ نہیں 8 چکر ہوئے. اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے.
تو احرام جب آپ خریدیں گے نا اس کے پیکٹ میں ایک تسبیح رکھی ہوتی ہے، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، وہ تسبیح آپ نے اپنی انگلی میں لگا کے رکھنی ہے، ورنہ کتنے بھی ماہر ہونا آپ بھول جائیں گے۔ حرم کی تجلیات پڑھ رہی ہیں اور حرم کی توجہات ہیں، انسان بھول جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ تصویر جیسے ہی آپ نے چکر پورا کیا اس کے پیچھے ایک 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 کرتے کرتے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کتنے چکر ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ ہو گیا، ورنہ آپ کے ساتھ بیگ ہوگا، اس بیگ کے ساتھ وہ لگا لیں گے۔ اور یاد رکھنا وہاں اپنا پاسپورٹ کبھی بھولنا نہیں، کپڑے بھول جائے پاسپورٹ نہیں بھولنا۔ پاسپورٹ بھول کے نا آپ، یعنی پاسپورٹ تو آپ سے لے لیں گے ٹریول ایجنسی والے، اس کی کاپی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، وہ آپ رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بیگ ہوگا یا آپ کے بیلٹ کی جیب میں، یہ سب چیزیں تصویر اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ سمجھ گئے بھائی؟ 7 چکر مکمل ہوئے، ٹھیک ہے، 7 چکر مکمل ہوئے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 3 کام ہیں، 3 کام بہت ضروری ہے۔ 7 چکر سمجھ گئے؟ نہیں، رمل صرف عمرے کے طواف میں ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو سوال ہوں نا اس کاغذ پہ نوٹ کر لیں، پوچھ لیجیے گا ورنہ اس کے بغیر رہ جائیں گے۔ تو دیکھو جی 7 چکر پورے ہوئے، 7 چکروں کے بعد کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام دیکھو، 7 چکروں کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استلام تو طواف کے چکروں میں مکمل ہے نا، ٹھیک ہے۔ استلام تو 7 چکروں کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 7ویں چکر کے بعد ایک استلام کیا آپ نے، کام پورا ہوا۔ کام پورا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ اس کو 2 رکعت واجب الطواف کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں مجھے 1-2 مولوی صاحب ملے کہ 2 رکعت کوئی ضروری تو نہیں ہے، بس نفل ہے نا، نفل۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی مولوی صاحب ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ 2 رکعت واجب الطواف ہے، ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ میں بھی اس کو ہلکا سمجھتا تھا، مجھے تو کسی نے سمجھایا تھا، میں نے پکا ہوا پڑا تھا، تو وہاں جا کے جہالت دیکھی، عجیب عجیب جہالت ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف ضروری ہے، سمجھ رہے ہو، لازمی ادا کرنی ہے، حرم شریف کے صحن میں ہی ادا کرنی ہے، وہاں جگہ بنی ہوتی کافی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 2 رکعت واجب الطواف، یہ ہر طواف کے بعد، عمرے کے طواف میں صرف نہیں ہے، ہر طواف میں واجب الطواف ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، واجب الطواف ہے، سمجھ رہے ہو جی۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کاغذ پہ لکھا ہوا، ذرا بتائیں۔ زمزم پینا ہے، زمزم پینا ہے۔ استاد جی فرما رہے تھے زمزم ٹھنڈا پیو گے نا پیٹ جلدی بھر جائے گا۔ گرم زمزم، وہاں گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم کا مطلب سادہ، ٹھیک ہے، گرم بھی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ تو زمزم پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور منافق دونوں میں فرق زمزم کرتا ہے، کہ مومن پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے اور منافق تھوڑا سا زمزم پیتا ہے، سمجھ رہے جی۔ تو زمزم پینا دوسرا کام ہے، ٹھیک ہے، عوام منہ کھلا ہوتا ہے، کھلے مقدار میں ہوتا ہے۔ تیسرا کام صحیح کے لیے استلام کرنا، اور وہ استلام واپس اسی جگہ سے ہوتا ہے، جہاں سے پہلے استلام شروع ہوتا ہے۔ استلام، ہر استلام ایک ہی جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے میری بات؟ 3 کام سمجھ میں آ گئے؟ دیکھو میں آسان طریقے بتاؤ 3 کاموں کا۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے سامنے آپ نے طواف پورا کیا، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود کی سیدھ ہے، یہاں پہ آپ نے طواف پورا کیا، ٹھیک ہے، اور یہ صفا مروہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام سعی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہاں طواف پورا کیا، طواف پورا کرنے کے بعد ادھر پیچھے آ جائیں، آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، ٹھیک۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد یہاں سے نکلیں، یہاں بائیں سیڑھیاں ہیں، یہاں بھی صحیح بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جائیں، دوسری منزل پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری منزل کے اوپر پانی بہترین ہوتا ہے، کھلا پانی ہوتا ہے، یہاں پانی پئیں گے تو کوئی ٹھوکر مارے گا، پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، فرش لگائیں گے۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھا اور یہاں سے نکل گئے۔ ایک غلطی جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، عمرے کے طواف اور سعی کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف کمر کرنا گناہ ہے، بعض حضرات نے مکروہ لکھا، بعض حضرات نے کچھ لکھا۔ عمرے کے درمیان کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریم نہیں ہے، لیکن عمرے کے درمیان کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا، اپنی نظر جھکا کے چلنا۔ اس کے درمیان آپ کثرت سے دعا کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، مناجات مقبول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ بند ہو گیا، نیت کرتے ہی استلام کرتے ہی تلبیہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
اوپر آگے اوپر والی منزل کے اندر گرین لائٹ لگی ہوگی، اس کے نیچے آئیں، اس کے پاس جو پانی کا انتظام ہے بہت زبردست، ایسا پورے حرم میں کہیں گے، سمجھ؟ وہاں پانی پئیں، پانی پینے کے بعد اوپر سے استعلام کریں، استعلام کے بعد صحیح شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ واپس آئیں، اوپر کی صحیح خالی ہوتی ہے عام طور پہ، اور اوپر کی صحیح میں رش بھی نہیں ہوتا اور ٹھنڈا ہو، اوپر کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑا بہترین موسم ہوتا ہے، ورنہ پورے حرم میں گرمی ہوتی ہے۔ صحیح کے ساتھ چکر، آپ صفا پہاڑی کے پاس آئیں گے، یہاں صفا ہے، ٹھیک ہے؟ صفا پہاڑی کے پاس آئیں گے اور صحیح کی نیت کریں گے، اس میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح کی نیت کریں گے، یہاں پہ آئیں گے مروہ، یہ مروہ ہے، تو صفا سے لے کے مروہ تک یہ ایک چکر ہے۔ درمیان میں سبز لائٹیں آتی ہیں جہاں حضرت حاجرہ بھاگی تھیں، تو میرین افزرین اس کو کہتے ہیں، میرین افزر۔ حج ہو گیا، حج کے بعد ہم کچھ خواتین کے ساتھ آزار تھے، ان سے کبھی آپ لوگ یہ حرم سے باہر ہیں، ہمارے مفتدی قول کے مطابق حرم سے باہر ہے تو آپ یہاں بیٹھ جائیں اور حرم کی زیارت کرتے ہیں، آپ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو میں لے کے آیا تو دو مرد اور خواتین بابا جی دونوں ملے، کہنے لگے وہ حاجرہ کی دوڑ کتنے ہوئی سی؟ حاجرہ کی دوڑ کہاں پر تھی؟ وہ جگہ ہم نے دیکھنی ہے، تو مجھے کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا بابا جاؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ حج کے اندر صحیح کر چکے ہیں، کئی مرتبہ عمرے کر چکے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا حضرت حاجرہ کہاں دوڑی تھی۔ میں نے کہا یہ میلین افزرین ہے، میلین افزرین یعنی اوپر دو سبز لائٹیں بڑی بڑی لگی، پورے چھت پہ لگی، یہاں سے بھاگنا شروع کریں گے، مرد حضرات، خواتین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتنا تیزی سے بھاگے تھے کہ آپ کے احرام کے درمیان ہوا بھر گئی تھی، یعنی ایسے اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے تھے۔ تو یہاں میلین افزرین کے درمیان بھاگیں گے، اور یہ تقریباً 450 میٹر ہے، 450 میٹر کا فاصلہ ہے صفا سے لے کے مروہ تک کا، یہ درمیان میں 100 میٹر تقریباً دوڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں سے واپس دو چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، پھر پانچواں چکر، پھر چھٹا اور ساتواں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، صرف ایک چیز باقی ہے، سمجھو؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ وہ نہیں سمجھ میں آئی، کاغذ پہ میں نے سب چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ اب عمرے سے فارغ ہونے کا طریقہ، نماز سے فارغ ہونے کا طریقہ سلام، عمرے سے فارغ ہونے کا طریقہ بال کاٹنا، ٹھیک؟ آپ کے ساتھ اگر آپ کی خواتین آئی ہیں تو آپ کے ساتھ کینچی ہونی چاہیے، کینچی ہونی چاہیے، کینچی لے کے بالوں کے 3 حصے کریں، بالوں کے 3 حصے کریں، ایک حصے کو لیں اور ایک انگلی کے اوپر گھمایا اور کاٹ دیا، دوسرا حصہ لیا انگلی اوپر گھمایا کاٹ دیا، تیسرا حصہ لیا انگلی کے اوپر گھمایا کاٹ دیا۔ خاتون تو ہوگی پاک، ٹھیک ہے؟ یعنی خاتون کا احرام مکمل ہو گیا، اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ دوسرا نقاب لگا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے چھجے کا نقاب ہوتا ہے، اس سے کپڑا ان کا نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہاں خواتین تو ہے نہیں آپ حضرت، تو اس لیے آپ کو کیا بتانا۔ تو خواتین تو اپنا دوسرا اپنی دوسری چادر باندھ لے گی، صرف ان کا یہ ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، وہاں تو ٹینڈ کر نہیں سکتے، 2 طلبا گئے ہیں تو دوسرے کی ٹینڈ کرنے کو مسئلہ نہیں، لیکن وہ پکڑ لے کے لے جائیں پھر مجھے نہیں کہنا۔ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے، دوبارہ گھوم کے آئیں گے اوپر والی منزل سے، اور یہیں سے آپ نیچے اتر جائیں گے۔ جب نیچے اتریں، نیچے جب اتریں گے تو آپ کو بہت سے لوگ پکڑیں گے، کہیں گے حاجی صاحب حالت کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کسی کے ساتھ چلے جائیں جو سب سے تھوڑے پیسے مانگ رہا ہو، وہ جا کے آپ کی ٹینڈ کر دے گا، اس سے آپ احرام سے پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ احرام پہن کے رکھیں، آپ احرام اتار کے رکھیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ عمرہ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ تلبیہ بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی ڈھکن وکن نہیں لگانا، تلبیہ جیسے آپ حرم شریف میں داخل ہوں گے، احرام کی عمرے کی طواف کی نیت کریں گے، اب تلبیہ آپ کا بند۔ سب کام 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں، 1 دن میں نہیں، 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں سارے۔ پیدل جانا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کا عذر ہے تو وہ وہاں پر گاڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، ویل چیئر مل رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے اپنی والدہ کو صفا مروہ پہ ہم نے سب بھائیوں نے اپنی باری لگائی ہوئی تھی، اماں کو صحیح کرانے کے لیے اماں کو ویل چیئر پہ چلا دیتے، ورنہ وہ 100 ریال میں صحیح کروا دیتے ہیں، ماشاءاللہ 100 ریال بنتے ہیں کوئی۔ ارے اتباع تو صرف کندھا ننگا کرنا ہے، باقی احرام تو وہی ہوگا، احرام تو ایسے ہی باندھا ہوگا،
آپ نے ایسے بنایا، آپ کو شرم آتی تو یہاں گھسا لے، ورنہ ایسے تھے. ٹھیک ہے جی. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک قصہ سناتا ہوں. ہوگی بات، کوئی اور بات تو نہیں ہے. تلبیہ جب آپ حرم میں طواف کی نیت کریں گے تلبیہ ختم. ٹھیک ہے جی. آگے چلے گی. حج کا طریقہ، حج کے طریقے کے لیے دیکھو میں نے پیپر بنایا ہوا ہے، بہت ہی آسان ہے. جی آپ نہاؤ جتنا مرضی نہاؤ، لیکن ننگے بائیں نہیں آ جانا. اگر آج کور ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ان کو الگ سے کر دیں گے. ابھی ٹائم تو ہے نا، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو ان کو دوبارہ کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھو بھائی حج کا طریقہ بہت مزیدار ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ جوان ہیں اور اصل میں بوڑھوں کو روکنا پڑتا ہے، جوانوں تو ویسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوشش کرنا ہے کہ حج جو ہے نا وہ پیدل کرے. پیدل کرنے والا سب سے پہلے حج کرتا ہے اور گاڑیوں میں چلنے والا سب سے آخر میں حج کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اور پیدل جو چلتے ہیں نا، ایک قدم کے اوپر صحیح روایات کے مطابق 7 لاکھ نیکیاں ہیں. 7 لاکھ. حضرت عبداللہ بن مبارک پیدل حج پہ جاتے تھے کہ ایک ایک قدم کے اوپر اتنی نیکیاں. اب یہاں کراچی سے تو پیدل نہیں جا سکتے، نہ ہی جدہ سے پیدل جا سکتے، تو کم از کم ایسا کرے کہ حرم سے پیدل جائے. دیکھو جی رہائش کہیں بھی ہے، مکہ میں ہے یا پھر عزیزیہ میں ہے. عزیزیہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. یہ حرم شریف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پورا مکہ شریف ہے. عزیزیہ ادھر ہے. ٹھیک ہے. یہ مینا ہے، یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ عرفات ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھ رہے بھائی؟ لکھا ہے جس کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب وہ مکہ دکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس کو سمجھو. عزیزیہ یہاں پر ہے، اس جگہ پر عزیزیہ ہے. آپ بڑے سے عزیزیہ میں یا حرم میں ہے. 8 تاریخ کو مینا میں پہنچنا سنت موقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. حج جو ہے وہ 5 دن کا ہوتا ہے. پہلا دن سب سے پہلے نمبر پر کاغذ کو دیکھیں جی. دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن. پہلا دن، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. 5 دن لازمی ہے، چھٹا دن اختیاری ہے. ٹھیک ہے. آپ رکنا چاہیں چھٹے دن رک سکتے ہیں، ورنہ 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. اگر چھٹے دن کی مغرب آپ کو مینا میں ہوگی تو اب آپ کو رکنا پڑے گا، اب آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے. بعض لوگ رش زیادہ ہوتے تو 7 تاریخ کو بندھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. احرام باندھ کے مینا جانا ہے اور حج کی نیت کرنی ہے. سمجھ رہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی، عمرے کی. اور اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فتقبلہ منی. ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے جی. حج کی نیت کی، زبان سے بولے یا نہ بولے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. احرام باندھ کے احرام کی ساری پابندیاں پیچھے جو یہاں پہ لگیں گی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ نے صرف حرم میں رہنا، مینا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. مینا میں رہنا ہے اور 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. ٹھیک ہے. آپ کو ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو لے جائیں رش کی وجہ سے، تو زیادہ نمازیں پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ لیں. اور بعض دفعہ 9 تاریخ کی فجر سے پہلے ہی لے کے چلے جاتے ہیں عرفات. تو سب سے پہلے آنا ہے مینا. یہ مینا ہے، تھوڑا صاف لکھ دوں، پڑھے لکھے لوگوں کی رعایت کر دوں. مینا ہے ابھی، کچھ اور نہیں سوچنا. اور عرفات. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگ مینا آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی کا عذر ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شدید بیماری، تو وہ ڈائریکٹ عرفات آ سکتا ہے. لیکن مینا کا قیام مصنون ہے، آپ علیہ السلام نے کیا ہے. ٹھیک ہے. مینا کے قیام میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے. چنانچہ ہمارے علماء کرام وہاں پر بیانات کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں. سب سے زیادہ لڑائیاں یہیں پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سب کا حج یہیں پر خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مینا آگے 8 تاریخ مکمل ہوگی تو مسئلہ ہوا. تو حج کو اتنا مشکل نہیں ہے نا، بہت آسان ہے، مزیدار. یہاں پہ آپ کو کھلا ٹائم ملتا ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار سکتے ہیں، معمولات کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تقریریں بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کر سکتے ہیں، سب کچھ.
آپ لوگوں تیار ہو کے جانے، وہاں پر فرق ہاشمی والے اور یہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے سیٹ پکڑ لینا ورنہ آپ کی خیر نہیں. ٹھیک ہے. لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں گے کتنی نماز ہے، کون سی نماز ہے، سفر کی نماز، قصر کی نماز، یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. یہ مسئلے ازبر کر کے جانا. ٹھیک ہے. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ مسافرت کا اور قصر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو طرف جاتے نہیں، ابھی سمجھنے عبادت کا طریقہ سے. 8 تاریخ یہاں پر ہوگی. ٹھیک ہے جی. 9 تاریخ یہاں پر ہوگی. ظہر سے ظہر تا مغرب یہاں پر رہنا. یہ وقوف عرفات یہ فرض ہے. یہ حج کا پہلا فرض ہے. سمجھ رہے ہو؟ وقوف عرفات اس کے مسئلے آپ حضرات نے پڑھیں گے. کوئی ایک قدم چل گیا، کوئی ایک منٹ کے لیے رک گیا، وہ فریضہ ہے ورنہ واجب ہے وغیرہ وغیرہ. وقوف عرفات ظہر تا مغرب. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے ہم لوگ، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا. سمجھ لو جی. ظہر سے مغرب تک وقوف عرفات. یہاں پر پاکستان خیمے بنے ہوتے ہیں، درخت لگے ہوتے ہیں، گرمی خوب ہوتی ہے، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں سارے مسائل پہلے ذہن میں رکھ کے جائیں. سر یہ فرماتے تھے اپنے ساتھ مونگ پھلیاں، میوے، بادام اور یہ سب چیزیں لے کے جائیں تاکہ آپ روٹی شوٹی کھا کے واش روم کی لائن میں کھڑے ہو کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عرفات. ٹھیک ہے. عرفات میں کسی خیمے میں یا کوئی ٹھنڈا خیمہ. ٹھیک ہے. پاکستانیوں کے خیمے تو اللہ معاف کرے، ہم عام طور پہ انڈین کے خیموں میں یا امریکہ والوں کے خیموں میں چلے جاتے ہیں، بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. سب کو نہیں بتانا. مولوی صاحب الگ چل رہے ہیں، میں خوشی خصوص کی عبادت کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کھڑے ہو کے دعا کرنی افضل ہے. کھڑے ہو کے دعا کرنی. ٹھیک ہے. میں یقین کرنا میں 1.5 سے 2 گھنٹے میں تھک گیا. لیکن شرم آئی کہ میرے سامنے کھڑے ہوئے بابا جی جو ہلے بھی نہیں. میں تو ایک پاؤں پہ رکھ کے پھر دوسرا پاؤں پہ رکھ کے، وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اللہ کا بندہ. تو تھوڑا جذبہ تو انسان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے 3 گھنٹے بعد تو جا کے سانس لیا اور ہم 5-6 دفعہ درمیان میں پانی پی چکے تھے. تو یہاں پر کوشش کریں کھڑے ہو کے دعا کریں، ورنہ عام طور پہ لوگ بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ذوق نہیں ہے نا عبادت کا. پہلے سے ذوق لگانی ہے الگ بات. ذوق سے مغرب تک یہاں پہ رہنا. اور ایک بات پکی یاد رکھنا، یہاں پہ آپ نے مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی. میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کے ادا کرنی. ٹھیک. آپ کے یہ پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، تھوڑی بڑی کر کے میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وقوف عرفات کا وقوف. ٹھیک ہے. عرفات سے چلیں گے، یہ 14 کلومیٹر کا سفر ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی 2 کہانیوں میں ختم ہو جائے گا. اگر آپ بس میں بیٹھ گئے نا پھر آرام سے رات 1-2 بجے پہنچیں گے. مغرب کے بعد یہاں سے نکلیں مزدلفہ. ٹھیک ہے. اپنے ساتھ جو لوگ ہیں عرفات کوشش کریں چلتے چلتے عرفات کے کنارے تک آ جائیں. وہاں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، بدایت المزدلفہ، بدایت العرفات، بورڈ لگے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. عرفات کا بورڈ جامنی کلر کا ہوتا ہے. جامنی سمجھتے ہو؟ عرفات کا بورڈ جامنی کلر کا ہوتا ہے. مزدلفہ کا بورڈ بھی کچھ اسی طرح کا. مینا کا بورڈ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ آ کے رک جائیں مغرب تک. مغرب کے وقت یہاں سے نکلیں. اچھا کھانا پینا اس کی فکر ہی نہیں کرنا. لوگ وہاں پہ اتنی دہی، دودھ، مکھن اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلا دیں، آپ تو ویسے ہی پیٹ بھر جائے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کو بہت کھلائیں گے. وہاں پر موٹے ہو کے آئیں گے انشاءاللہ. 1 کلو وزن بھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں نظر کی حفاظت کرنا یہ ذہن میں رہے. ظہر سے مغرب تک وہاں ہے. اچھا نظر کی حفاظت میں کھانے پینے کے لحاظ سے کروں. ٹھیک ہے. عورتوں کے لحاظ سے نہیں کر. وہاں عورتیں ہم سے زیادہ حیادار ہوتی ہیں. سمجھ. تو ظہر سے مغرب تک آپ دائیں میں دیکھیں گے. اچھا تم بھی کہو. سب کو اردو آتی ہے، تقریباً آدھے لوگوں کو اردو آتی ہے. اچھا وہاں پر آپ کو 3 زبانیں ملیں گی، اردو، انگریزی اور عربی. ٹھیک ہے. پشتو نہیں بولنا ہے. اردو، انگریزی اور عربی، یہ 3 زبانوں میں بورڈ لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. آپ کو سب مل جاتے ہیں. جو بھی آپ کو دیکھا پاکستانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آپ کو ماشاءاللہ خوشی ہوگی. آپ پاکستانی، انڈیا کے لوگ بہت، بنگلہ دیش کے لوگ، سب کو اردو کافی ساری آتی ہے. زور سے مغرب تک اب لوگ یہاں رکیں گے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا. پیدل پہنچنے والے 9-10 بجے پہنچ جاتے ہیں، گاڑیوں والے 1 بجے 2 بجے جا کے پہنچتے ہیں مزدلفہ. اور سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 13-14 کلومیٹر ہے اور رش اتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا، پہنچ جائیں گے مزدلفہ. مزدلفہ میں وہاں مشعر حرام مسجد بنی ہوئی ہے،
وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے، خاص طور پہ یہاں پر جو مسجد ہے عرفات کے اندر جو مسجد ہے اس میں اتنا رش ہوتا ہے، آپ لوگ وہاں جانے کی کوشش مت کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے مشہور حرام یہاں بھی مسجد میں جانے کی کوشش مت کریں۔ آپ نے اپنے ساتھ چٹائی لائی ہوگی، یہاں سامان کے اندر سب لکھا ہوا ہے، چٹائی لائی ہوگی، اس طریقے سے دوسری چیزیں چٹائی ڈالیں اور سو جائیں، سمجھ رہے؟ اور تہجد کے وقت اٹھ کے بہت جگہ ہوتی ہے سونے کی بہت جگہ ہوتی ہے۔ صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے وضو وغیرہ کریں، وضو وغیرہ کے لیے سب انتظام وہاں پہ اچھا ہوتا ہے، تھوڑی سی مشکل بہرحال ہوتی ہے۔ یہ مزدلفہ ہے، کوشش کریں کہ مزدلفہ کے کنارے پہ آ جائیں، سمجھ گئے؟ مزدلفہ کے کنارے پہ آئیں۔ آپ کو یہاں ایک قصہ سناؤں گا۔ میرے ساتھ کچھ لوگ بڑی محبت اور محنتیں کر کے میرے ساتھ کے ہمیں لے کے جائیں، تقریباً 15-20 لوگ تھے، باقی اثر سے تو میں آگے پیچھے ہو گیا، لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ پکے ہوئے، ان کی خواتین بھی تھیں۔ اب ہم نے کیا کیا، مزدلفہ میں ایک جگہ تھی جہاں باڑ لگی ہوئی تھی، ہم نے یہاں سے گزرے، یہاں پیچھے عمارت تھی، ادھر ہم نے جگہ بنائی، چھتریاں کھول کے خواتین ان کے پیچھے اور مرد حضرات اس طرف ہو گئے آرام سے۔ بن لوگوں نے استغفر اللہ، لاکھوں لوگ ہیں، عورتوں کو ان کے سامنے لٹا دیا۔ کتنے مولوی فیصل کے اوپر بزرگوں کا رنگ نہیں، توبہ کرو استغفر اللہ۔ فون کیا مفتی نے، السلام علیکم حضرت، یہ خدا میدان میں کھڑا کر دیا ہے، تو شرم ہی نہیں آتی۔ تم شہزادیاں، مفتی صاحب کا جب لاؤڈ اسپیکر کھول کے سنیں، مفتی صاحب مولوی فیصل کو نہ سنائیں گے کھڑی، تم شہزادیاں، تمہارے لیے ہم محل کا ہے، ساری 21 لاکھ آبادی ہے، سب کے سب یہاں پر لیٹے ہوئے، تم بھی لیٹ جاؤ۔ تو یہ رات آسمان کے نیچے گزارنی ہوتی ہے، سمجھے؟ اگر بالکل کنارے پہ جائیں گے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا سا پیچھے رہیں، 3-4 کلومیٹر پیچھے رہیں تو یہاں رش نہیں ہوتا، کنکر پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ کنکریاں چنیں گے، کنکریاں چننے کے بعد اپنے پاس ان کو دھو کے کسی بوتل وغیرہ میں، اپنے پاس بوتل میں، آپ کے پاس بوت ہوں گی، وہاں پہ ڈھیر لگا ہوگا بوتلوں کا، کسی بوتل میں رکھ لیں۔ کنکری اتنی ہونی چاہیے، دیکھو زیادہ سے زیادہ اتنی بڑی ہونی چاہیے، جتنا یہ آپ کے انگوٹھے کا پور ہے نا، اتنی بڑی، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی پتھر سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، یہ سب ہم نے کرنا ہے، یہ 9 تاریخ کا کام ہے، یہ 9 تاریخ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ 10 تاریخ ہوگی صبح، 10 تاریخ صبح ہوئی، ٹھیک ہے؟ 10 تاریخ کے اوپر آ کے اس میں سب لکھا ہوا ہے، میں زبانی بتا رہا ہوں۔ 10 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 تاریخ کو صبح وقوف مزدلفہ کرنا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایک دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی، لیکن مزدلفہ کے صبح کے وقوف میں پوری قبول ہو گئی۔ ایک بڑی آبادی ہے جو آگے مینا میں جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کسی سے مروب ہو کے آگے نہیں جانا، یہاں پہ رک جانا ہے۔ 10 تاریخ کو صبح 7-8 بجے جب سورج صحیح طریقے سے نکل آئے، پھر اپنی جگہ سے چلنا شروع کریں، اور چلتے یہ بھی آپ کو تھکائے گا مزیدار طریقے سے۔ 7-8 کلومیٹر کا سفر ہے، مینا کے اندر دونوں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ درمیان میں چلتے جائیں تو یہاں پہ 3 جمرات آتے ہیں، یہ 2 جمرات قریب ہیں اور یہ تیسرا جمرات ہے۔ 10 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی؟ 10 تاریخ میں دیکھیں کیا جی، 10 تاریخ کو آپ آئیں گے، اس 2 جمرے کو معاف کر دیں گے، ٹھیک؟ اور یہ تیسرے جمرے پہ آئیں گے، اس تک 7 کنکریاں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 7 کنکری اس طریقے سے ماریں، کتابوں میں یہ لکھا ہوں، یوں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے ماریں، یہ اس پہ رکھا اور یوں مار دیا، اس طریقے سے آپ ماریں گے تو آپ کی کنکری کبھی پہنچنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کنکری اس طریقے سے ماریں گے اور اس طریقے سے کھڑے ہوں گے یوں کہ آپ کا کندھا جو ہے وہ مینا کی طرف ہو اور آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ حرم کی طرف ہو، ادھر حرم کا نشان لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ کے بعد، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں، جو کنکری آپ کے ہاتھ سے گر گئی وہ کنکری نہیں اٹھائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں 4 منزلیں بنی ہوئی ہیں، جس منزل پہ موقع ملے چڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے نیچے والی منزل پہ جائیں، ورنہ اوپر والی منزل پہ آپ کو 1 کلومیٹر اور پڑ جائے گا، ٹھیک؟ اوپر چڑھیں گے، گھومیں گے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چڑھ کے ایک جمرے کو رمی کیا، اس کے بعد دعا وغیرہ نہیں، نیچے اتر کے قربانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ قربانی کیسے کریں گے؟ جانور بند ہوگا پکڑ، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ 8، 9، 10 تاریخ میں کسی تاریخ کو وہاں کسی سے رابطہ کریں گے، بھائی قربانی کرنی، وہ کہے گا 400 ریال دے دو، کوئی اعتماد والا بندہ ہو، ٹھیک ہے؟
کسی بینک مین کے پاس نہیں ہے لوگوں کے کتنے پیسے بینک سے ضائع ہوئے, کتنوں کی قربانیاں میں نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کروائی. تو ان سے کہیں گے بھی یہ 300-400 روپیہ, پھر ان کو آپ فون کریں گے, السلام علیکم میں نے رمی کر لی ہے, میرا جانور ذبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے. وہ آپ آدھے گھنٹے بعد فون کریں, جی کہ آپ کا نمبر یہ تھا, آپ کا نمبر یہ تھا, آپ کی رمی ہو گئی. بطور مثال آپ 10 لوگ ہیں, آپ نے کہا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 یہ لوگ ہیں, تو آپ کو ایک نمبر دے گا. میں مثال کے طور پر وہ کہے گا آپ کا نمبر ہے 363, آپ کا نمبر 364, اس کے اگلے کا نمبر 371. لیکن یہ 371 جو ہے نا اس کی قربانی ہو گئی, سمجھ رہے, 371 اس کی قربانی ہوگی. آپ یہاں سے وہاں کے لائی جو ہے وہ آپ سے آپ کی وہ بال بھی چھلیں گے اور آپ کو بھی چھلیں گے, ٹھیک ہے. بہتر ہے واپس تجزیہ آ جائیں, وہاں پہ آپ سر منڈوائیں, سر منڈوانے کے بعد آپ پاک ہو گئے, ٹھیک ہے جی. سمجھ گئے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اگر نہیں سمجھ میں تو اس کے اوپر ترتیب لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تفصیل بھی لکھی ہے, اجمال بھی لکھا ہوا ہے. یہاں تک ہو گیا بات. آپ کو آواز بھی نہیں آئے گی, گوشت آپ کو دیتا. سوال ان کا اچھا ہے, قربانی کا گوشت جو ہے کھانا مستحب ہے, لیکن آپ نہیں کھا سکتے. اگر آپ میں طاقت ہے 20-25 کلومیٹر چلنے کی تو چلے جائیں, وہ آپ کو کھلا بھی دیں گے. عام طور پہ وہاں وہی گری ہوتی ہے جو ہاتھ سے گری ہے, ٹھیک ہے. وہاں کوئی بانٹ تو نہیں رہا ہوتا نا کہ یار کنکری والے 2 روپے کی 3 کنکریاں. یہ مجھے پتا نہیں, اس کا مجھے نہیں پتا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. 10 تاریخ تک کی بات سمجھ میں آ گئی. 10 تاریخ کو اپنے صبح تک یہ کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے ہی آپ 40-50 زیادہ اٹھا لینا, پہلے آپ زیادہ اٹھا لینا, ان کو دھو کے رکھیں, ٹھیک ہے. ایک ہی دفعہ میں ساتھ نہیں مار سکتے. رمی اس کو آپ نے اس کو مارنا تو نہیں, رمی کرنی, ٹھیک ہے. رمی کا مطلب باری باری ساتھ کنسر ہوگی, ٹھیک ہے. جمولی صاحب بہت جلدی میں, خیریت تو ہے کیونکہ بیوی حرام ہے ابھی, تو اتنی جلدی جا کے پتہ نہیں کیا کرنا, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب دیکھو احرام جیسے آپ نے اتارا, احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوگی سوائے ایک پابندی کے. وہ ایک پابندی اس وقت ختم ہوگی جب آپ طواف زیارت کریں گے, ٹھیک. ایک پابندی یہ ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے, ٹھیک. اس کے علاوہ ساری پابندیاں احرام کے اترتے ہی ختم ہو گئی. اب طواف زیارت کریں گے اور تب جائیں گے, ٹھیک ہے. طواف زیارت 10ویں تاریخ کو کرنا افضل ہے, ٹھیک ہے. حنفیہ کے نزدیک, سب کے نزدیک 10ویں تاریخ کو کرنا افضل ہے. اس کا ایک طریقہ ہے, آپ نے احرام کھولا, احرام کھول کے حرم شریف چلے گئے, احرام کھولے بغیر چلے گئے, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. احرام کھولا اور آپ نے جا کے طواف زیارت کیا, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا, طواف زیارت کیا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں یہی مشورہ دیتا ہوں 10 تاریخ کو آرام سے گھر میں ٹھیک, آرام سے گھر میں بیٹھو. 10 تاریخ کو آپ بہت تھکے ہیں, پیچھے سب کچھ کر کے ہیں, 10 تاریخ کو آپ آرام سے بیٹھیں, کیونکہ 10 تاریخ کو حرم میں تل بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی کسی کو, سمجھ رہے. تو آرام سے رکیں, ٹھیک ہے. آرام سے عزیزیہ میں آئے, نہائے دھو کے پھر دوبارہ مینا میں آئے. رات مینا میں گزارنا سنت موقدہ ہے, ٹھیک ہے جی. 10ویں تاریخ کی رات, یہ 10 پورا ہو گیا. 11ویں تاریخ کی رات, 12ویں تاریخ کی رات. 10ویں تاریخ کی رات تو ہم نے پیچھے گزاری ہے, 11ویں تاریخ کی رات, 12ویں تاریخ کی رات, ٹھیک ہے. یہ سنت موقدہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ آئیں گے دوبارہ مینا میں آ گئے, اپنے خیمے میں رکیں گے, یہاں جو کرنا کرو, ٹھیک ہے. سوائے ایک کام کے, ٹھیک ہے, اس میں موقع نہیں ملے گا آپ کو. تو مینا میں آئے, مینا کے بعد آپ صبح فجر کے بعد جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں معذرت چاہتا ہوں, زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہو اس وقت سے پہلے آپ چلیں اور مینا میں پہنچے. پہلے شیطان کی رمی کریں. یہ 11ویں تاریخ, ٹھیک ہے. پہلے شیطان کی رمی کی اور پہلے شیطان سے نکل کے کھڑے ہو گئے اور خوب لمبی دعا کریں. یا لمبی دعا کرنا مصنون ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرے شیطان کے پاس ہے رمی کی, وہی طریقہ جو پچھلی دفعہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خوب دعا کریں. اس کے بعد اس شیطان کے پاس ہے رمی کی, اس کے بعد دعا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسرے شیطان کے بعد دعا نہیں ہے. اس میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اب یہاں سے نکلیں اور ڈائریکٹ حرم چلے جائیں,
یہاں سے حرم بالکل سیدھا پڑے گا. یہاں سے نکلے حرم چلے جائیں اور جا کے طواف زیارت کریں. پورا دن حرم میں گزاریں. پورا دن حرم میں گزارنے کے بعد وہیں پر طواف وداع کر لیں. سمجھ گئے؟ طواف وداع جو ہے یہ بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے، بعض حضرات کے نزدیک مستحب ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں طواف وداع ضروری ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے؟ تو طواف وداع کریں. طواف وداع کر کے دوبارہ واپس مینا آ جائیں. یہ سب آپ کو پیدل چلنا پڑے گا. میرے پاس ابھی بھی اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے. میں اس دن 52 کلومیٹر چلا تھا. ٹھیک ہے؟ 52 کلومیٹر، کیونکہ سارے راستے بند ہوتے ہیں، گاڑیاں جانے نہیں دیتے. اگر گاڑیاں جانے دے تو بندے چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو جس دن آپ کو طواف میں زیارت کرنا اس دن آپ کی واٹ لگنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو تیار رہنا آپ لوگ. لیکن بڑا مزہ ہے اس میں، بڑی لذت ہے، ایک عجیب چاشنی ہے، وہ چیزیں کبھی بھولتی نہیں ہے. ہاں اپنے ساتھ ویسلین وغیرہ رکھوں گا کیونکہ لاتیں پڑ جاتی ہیں، لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ واپس آئیں گے مینا آئیں گے. اگلے دن زوال کے بعد رمی کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، حج مبارک. ٹھیک ہے جی؟ مینا سے آپ کہتے تھے یار میں بڑے آرام سے جاؤں گا یہاں سے، تو نکلتے نکلتے نا آپ کو مغرب ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب مینا کے اندر آپ کو مغرب ہوئی ہے. جب مینا کے اندر آپ کو مغرب ہے اب آپ کو رکنا پڑے گا. اب رات پھر مینا میں گزارنی پڑے گی 13 کی، اور 13 کی رات گزارنے کے فجر کے فوراً بعد جائیں، رمی کریں اور رمی کر کے اپنے گھر جائیں. اب آپ کو حج مکمل ہوا. تو یہ حج کا طریقہ ہے جو بس موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کی، ان کاغذات کے اندر سب چیزیں لکھی. تو حج ایک طرف کا ہو گیا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا ہے وہ اور معاملات ہیں، اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا ہے، باب السلام سے داخل ہوتا ہے. حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پوری مسجد نبوی ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر مواج شریف ہے. ٹھیک، اس کے اوپر گنبد خضرا ہے. یہ باب السلام ہے، باب السلام ہے، یہ باب بقی ہے. ادھر ایک اور دروازہ باب جبریل بھی ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ آئیں گے، یہاں سے آپ آئیں گے، صلاۃ السلام پیش کریں گے اور یہاں سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ صلاۃ السلام پیش کریں اور صلاۃ السلام جو بھی آپ کو یاد ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آگے سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے، الصلاۃ والسلام السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق کو سلام حضرت عمر فاروق. میرے استاد جی محترم حضرت مولانا میمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا پہلی مرتبہ جاؤ تو کم از کم 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا. پہلی مرتبہ کم از کم 70 مرتبہ درود و سلام پڑھنا. اس کے بعد اپنے چاچا ماما دادو وغیرہ سب کا سلام پیش کرنا جس نے کہا ہے، لیکن سب سے پہلے کم از کم اپنا 70 مرتبہ سلام پیش کرنا کہ شاید کوئی ایک کے برابر ہو جائے. اور اس کا طریقہ ہے آپ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے؟ اس میں بھی عجیب و غریب چیزیں ہیں. آپ روزہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا رہے ہیں تو آپ قبر پہ نہیں جا رہے، یاد رکھنا. ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ہم قبر پہ نہیں جا رہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، آپ کی صحبت میں جا رہے ہیں. یعنی اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا فاصلہ جو ہے وہ 10 منٹ 10 فٹ کا فاصلہ ہے. یعنی اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ. یہ بڑی عجیب وقت ہے. کوئی اور باتیں بتاؤں؟ دیکھو جی مواجہ شریف ہے نا جو ہمارے سامنے، جو مواجہ شریف ہے، یہ مواجہ شریف کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کمرہ اس طرح کا ہے، اس کے اوپر ایک سبز رنگ کا غلاف ہے. ٹھیک ہے؟ سبز رنگ کا غلاف ہے. آپ مواجہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سبز رنگ کا غلاف ہی نظر آتا ہے، اور قبر وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ یہ اندر دیوار ہے، کافی موٹی دیوار ہے. ٹھیک ہے؟ اس دیوار کے اندر ایک اور دیوار ہے جو اس طریقے سے، اور اس میں یہ 2 دیواریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی پیلے رنگ کی دیواریں، سمجھ رہے؟ اور یہ 2 دیواریں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں گر گئی تھیں تو انہوں نے اپنی چادر اوپر ڈال دی اور پھر اس کو بنایا. ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ایک چھت ہے، یہ 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اوپر ایک چھت ہے لکڑی کی بنی ہوئی. ٹھیک ہے؟ اس لکڑی کی چھت کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے پتھر کا. پہلے لکڑی کا تھا، حضرت عثمان کے دور میں آگ لگی، عبد الملک بن مروان کے دور میں آگ لگی تو پھر پتھر کا بنا دیا. وہ گنبد اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے بنا ہوا گنبد ہے. 2 حصوں کا گنبد ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے. اس گنبد کے اوپر بھی ایک سوراخ ہے، اس کے اوپر بھی ایک سوراخ ہے لکڑی کے اوپر. اس کے اوپر ایک اور سفید گنبد بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک اور سفید گنبد تھوڑا اونچا کر کے بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پورا گنبد خضرا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟
جیسے اس کے اوپر ڈھکن ہے، ایسے گنبد خضرا کے اوپر بھی ایک ڈھکن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا کی تصویر کو. بخاری کی روایت ہے نا، آپ صلی اللہ حضرت عمر کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور میں اس سے پوچھا کیا کریں، تو میں کہ یہ ڈھکن کھول دو. ٹھیک، اس کے اوپر جو ڈھکن تھا یہ کھول، یہ تو پھر بعد میں بنا، یہ اس کے بعد میں بنا. اس ڈھکن کو کھول دیا. جب اس ڈھکن کو کھولا تو دھوپ قبر اثر پہ پڑی. جب قبر اثر پہ پڑی تو اللہ نے بارش کر دی. ٹھیک، تو یہ پہلے زمانے میں سلطان عبد الحمید کے زمانے تک ہوتا ہے کہ جب مسئلہ ہوتا تھا اس کے ڈھکن کو کھول دیتے تھے، وہ بائی امراض گئے اور سب ختم. بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، سب گیا. تو یہ روزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر اس طریقے سے، یہ قبر اثر ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی قبر ہے. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی ہے. سمجھ رہے؟ ہم جب صلاۃ السلام پیش کرتے ہیں تو قبر اثر ہمارے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کے سامنے، اور یہ حضرت عمر فاروق کی. تھوڑی سی میں نے اوپر بنا دی، بالکل قدم مبارک کے پاس ہے حضرت ابوبکر صدیق کی قبر. تو اس طریقے سے میں نے، میرے پاس اس کی بہت سی ویڈیوز ہیں، تصویریں، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، میری دلچسپی ہے. ٹیلی گرام میں میرے پاس ہے، تو جو مجھ سے لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. آپ حضرات اگر لوگوں کی رہنمائی کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنت البقیع کے اندر جو قبریں ہیں تو صحابہ کی قبریں کس جگہ پر ہیں، امہات المومنین کی قبریں کس جگہ پر ہیں. تو حضرت ذوالفقار صاحب کی ایک کتاب ہے قبور بقیع کے نام سے، میرے پاس وہ کتاب ہے، تھوڑی لمبی کر کے بنائی، بڑی خوبصورت. تو وہاں پہ پوری قبروں کا نقشہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی وہ نقشہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں. مدینہ کے اندر تقریباً 70-80 زیارتیں ہیں، 70-80 زیارتیں. اس کے اوپر بڑی کتابیں ہیں. یاس عبد الغنی صاحب کی کتابیں ہیں کچھ، تاریخ مدینہ کے نام سے، اور پھر مساجد مدینہ، اور اسی بیوت الصحابہ کے نام سے 5 کتابیں ہیں. میں حضرت سے خود بھی جا کے ملا ہوں، مولانا یاس عبد الغنی صاحب سے، تو ان کی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے صفحہ کے ایک استاد ہیں مولانا عبد المالک صاحب، ان کی کتابیں ہیں. بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کی کتاب ہے، بیت رسول میں ایک دن، اس نام سے کتاب ہے. تو اگر صرف معلومات لینی ہے اور دل کو ہرا کرنا ہے تو بڑی مستند اور بڑی زبردست کتابیں اور بڑی جامع ترین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے حوالے سے جگہ جگہ کئی مواقع ہیں، وہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سوز و گداز کے اعتبار سے ہیں. مکہ شریف کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں. تو تاریخ مکہ کے نام سے کئی ایک کتابیں ہیں. عبدالرحمان مبارک پوری صاحب کی بھی کتاب ہے، البانی صاحب کی کتاب ہے، الیاس عبد الغنی صاحب کی بھی کتاب ہے، ہمارے بھی مشائخ کی کتابیں. سب سے اہم کتاب جو میں بتاؤں، اگر آپ لوگوں نے حج عمرے وغیرہ پہ جانا تو سب سے پہلے جو سب سے اہم کتاب فضائل حج، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب کی کتاب. اس کو پڑھنے سے بندے کی طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پر حج کے درمیان اس کی تعلیم کرنے سے میں نے بڑے فوائد دیکھے ہیں. یعنی لوگوں کے دل بڑے گداز ہو جاتے ہیں، جو دوسری طرف لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں کہ کئی لوگ آئے، اکثر کعبہ کو دیکھا، ان کا انتقال ہو گیا، ایک تواتر سے واقعات لکھیں تو لوگوں کی کیفیات کا اس میں ذکر ہے. ابھی تو آپ کی بھوک کی کیفیت مجھے نظر آ رہی. آج بس اتنا ہی. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں حج اور عمرے کے متعلق. سب کچھ تو نہیں ہے اس میں، البتہ بنیادی چیزیں اس میں ہوگی. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. یہ پیپر اگر کوئی لینا چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. اس کے یہ تو صرف مختصر نمونہ وار تو یہ ہوتا ہے نا. یہ تو اس میں پانی اگر زیادہ پینے سے پیشاب کا تقاضا آ جائے تو دوران طواف کیا کرنے جائیں پیشاب کر کے. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم میں تھا، 4تھی صف میں، بڑی مشکل سے جگہ ملی، 4تھی صف میں بیٹھا ہوں. اب لگا پیشاب، اب نماز پڑھنا، نماز تو پیشاب میں پڑھنا مکروہ ہے. تو میں نے کہا اللہ میں زمزم اس نیت سے پیتا ہوں کہ پیشاب نہ آئے. زمزم پیا کہتے 3 دن تک پیشاب نہیں آیا. پھر میں نے زمزم اس نیت سے پیا کہ اللہ پیشاب آ جائے تو فوراً آ گیا. اچھا، اگر دم واجب ہو جائے تو فوراً ادا کرے یا بعد میں تسلی سے ادا کرنا، کیونکہ آپ نے اگر ایک دم کیا نا تو ہو سکتا ہے آپ 2-3 اور کر دو تو پھر آپس میں مدغم ہو جائیں گے. فوراً نہ کریں، کچھ دیر رک جائیں. فوراً کرنے سے نقصان قسم میں نظر آئے. مینا مزدلفہ عرفات کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کون سی دعائیں پڑھیں؟ جو موجود دعائیں پڑھیں. اللہم زوج نہیں پڑھیں کثرت کے ساتھ زوجتن کثیرہ تم نہیں، جو بھی دعا پڑھیں کوئی دعا منقول نہیں ہے. یار فقہی سوال کرو نا، ایسے لوگوں والے سوال کرو. رمی جماعت کرتے ہوئے رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ظاہر جماعت کے قریب تو جگہ نہیں ملے گی تو دور سے رمی کرے جیسے
پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں. ہاں بالکل ایسا کر سکتے ہیں. وہاں کوئی اسپیکر وغیرہ کا انتظام ہو جس سے بندے کو رہنمائی ملتی ہے. اسپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں, کوئی اسپیکر کا انتظام نہیں ہوتا جی. اگر وہاں اسپیکر کا انتظام ہونا شروع ہو جائے تو کون سی زبان میں کریں گے؟ وہاں ایک بندے نے نماز پڑھی میرے سامنے مزدلفہ کے اندر, اللہ اکبر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سزا ملی. تراویح کیسے پڑھتے رہیں گے؟ پھر آپ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک کا اونچی آواز میں پڑھو. رحمت اللہ پوری نماز اونچی آواز میں, سبحان ربی الاعلیٰ بھی اونچی آواز میں, سبحان ربی العظیم بھی اونچی آواز کا نام. تو واہ یار عجیب لوگ ہیں. مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہوتی ہے, مغرب اور عشاء, تو وہاں عجیب و غریب نمونے ہیں دیکھنے کو. تو وہاں ظاہر بات ہے وہ فلپینی ہوتے ہیں, عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کس کو سمجھائیں گے؟ کون سی زبان میں سمجھیں گے؟ ہاں اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ اپنا ایک اسپیکر چھوٹا سا لے لیں اور اسپیکر کے اندر جو آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے ان کی رہنمائی کرتے رہیں, لیکن اسپیکر پھر خود اٹھانا پڑے گا. وہاں کوئی اپنا کہتے ہیں کوئی میرا بیگ اٹھا لے, بڑی مہربانی. وہاں کوئی بیگ بھی نہیں اٹھاتا آپ کا. کوئی اور بات؟ ہاں یہ تاریخی روایات ہیں. دو روایات ہیں. ایک روایت میں اس طریقے سے, ایک روایت میں اس طریقے سے. جو فقہا نے ترتیب بتائی وہ یہ ترتیب بتائی ہے, کیونکہ ان روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ آپ کے قدموں کی طرف دفن کیے جائیں, تو قدموں کے حساب سے ترتیب یہی ہے. کیونکہ قبر کو 1400-1300 سال ہو چکے, کسی نے کھول کے دیکھا نہیں, کہ اس کی حقیقت کا پتہ چل سکے کسی کو. علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قبر مبارک کے اندر سے بدبو آئی تو لوگ بڑے پریشان ہوئے, کیا کریں. تو 11 سال کا بچہ تھا جو سید تھا اور حافظ قرآن تھا. اس کے بچپن سے اس کا کریکٹر اتنا صاف تھا کہ اس کی لوگ مثالیں دیتے تھے. تو اس کو کپڑے باندھ کے اس روشن دان سے اندر اتارا, اور اس نے اندر جا کے دیکھا تو ایک کبوتر مرا ہوا تھا. اس نے جا کے صفائی کی اور اس روشن دان سے کبوتر کو باہر پھینکا اور صفائی وغیرہ کی. صفائی وغیرہ کرنے کے بعد وہ باہر نکلا. جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے, تو وہ کوئی لفظ نہیں بول سکا. 1 سے 1.5 گھنٹے بچہ زندہ رہا, اور اس کے بعد انوارات کی کثرت اس کے اوپر اتنی تھی کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. وہ بھی کسی کو بتا نہیں سکا. تو تقریباً 1300 سال میں یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے علاوہ کوئی قبر اثر کو دیکھ نہیں سکا. سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں عیسائی آئے تھے, ان نے قبر کو نیچے سے کھودا یہاں تک پہنچے. حضرت عمر کے پاؤں مبارک تک پہنچے تھے. تو سلطان نور الدین زنگی نے اس کے بعد پھر ان دونوں کی گردن اڑائی, اور پھر اس کے نیچے جو ہے چاروں طرف جو ہے سیسا پلائی دیوار قائم کر دی. اور وہ سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ 1 فٹ اوپر تک ہے. اس سے نیچے وہاں تک سیسا پلائی دیوار بنائی جہاں تک پانی اتر جائے. بعض حضرات نے کہا 350 فٹ, بعض نے کہا 450 فٹ کھدائی کی, اور اس میں سیسا بھرا گیا تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش نہ کر سکے. تو قبر مبارک تو انہوں نے بھی نہیں دیکھی. تو اس لیے کسی کی قبر تک رسائی نہیں. جو صحیح عرب حضرات اس وقت بتاتے ہیں, ریاست عبدالغنی صاحب جو اس وقت بڑے محقق ہیں, انہوں نے بھی لکھا. عبدالعظیم کاکی ہے جنہوں نے مدینہ میوزیم بنایا, انہوں نے بھی یہ ترتیب بیان کی ہے کہ روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب ہے. آگے واللہ علم حقیقت کیا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر پتہ چلے. طواف ہاں جس طواف کی بات صحیح ہوتی ہے اس میں رمل صحیح اسی طواف میں ہوتی ہے جس میں آپ نے احرام باندھا.